میں ڈالا جائے گا جو جہنم میں جانے کے سزاوار ہوں گے۔ دیکھیں یہ ایک طویل بات ہے۔ عموماً جو اگر دیکھا جائے تو کفار اور مشرکین ہیں، صحیح، کیونکہ جنہوں نے انکار کیا رب تعالیٰ کے وجود کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں تھے تو ان کے لیے جہنم ہے۔ اب وہ جہنم جو ہے اس میں جائیں گے کفار و مشرکین عمومی طور پر، اور اس کے بعد جو کچھ نافرمان ہیں ان کے لیے بھی دوزخ ہے۔ ایمان پر خاتمہ ہوا ہوگا لیکن جیسے کچھ بد عملی آئی ہے تو اس پر بھی جہنم ہے، اور کئی اس کی وعیدیں احادیث میں ملتی ہیں، قرآن میں خود سورہ مدثر میں ہے۔ یہ بھی بڑی سننے کے لائق ہے آپ سب کے لیے۔ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ سقر نے تم کو کیوں پکڑ لیا ہے، جہنم میں تم کیوں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات مفتی سلمان اظہری صاحب نے کہی یار، قسم خدا کی دل جیت لیا میرے بھائیو۔ آپ ضرور سننا، میں بات زیادہ نہیں کروں گا، آج میں آپ کو مفتی سلمان اظہری صاحب کی ویڈیو دکھاؤں گا، قسم خدا کی ایمان تازہ ہو گیا۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کیا کہتے ہیں کہ نماز کے تعلق سے اور نماز پڑھنے والوں کے اور جنت اور جہنم کے تعلق سے، جنت اور جہنم کس کے لیے ہے؟ یا نمازیوں کے لیے ہے یا غیر نمازیوں کے لیے یا بے نمازیوں کے لیے؟ ضرور میرے بھائی سننا۔ آئیے سب سے پہلے جو ہے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی اس ویڈیو کو آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے آپ ویڈیو دیکھیں پھر اس کی بات کریں گے، دیکھا جائے گا۔ پہلے بات سنیں مفتی سلمان اظہری صاحب کی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، ویڈیو آگے ضرور شیئر کرنا، پہلے ویڈیو دیکھیں۔ میں ڈالا جائے گا جو جہنم میں جانے کے سزاوار ہوں گے۔ دیکھیں یہ ایک طویل بات ہے۔ عموماً جو اگر دیکھا جائے تو کفار اور مشرکین ہیں، صحیح، کیونکہ جنہوں نے انکار کیا رب تعالیٰ کے وجود کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں تھے تو ان کے لیے جہنم ہے۔ اب وہ جہنم جو ہے اس میں جائیں گے کفار و مشرکین عمومی طور پر، اور اس کے بعد جو کچھ نافرمان ہیں ان کے لیے بھی دوزخ ہے۔ ایمان پر خاتمہ ہوا ہوگا لیکن جیسے کچھ بد عملی آئی ہے تو اس پر بھی جہنم ہے، اور کئی اس کی وعیدیں احادیث میں ملتی ہیں، قرآن میں خود سورہ مدثر میں ہے۔ یہ بھی بڑی سننے کے لائق ہے آپ سب کے لیے۔ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ سقر نے تم کو کیوں پکڑ لیا ہے، جہنم میں تم کیوں آ گئے؟ جی، جواب سنو، اکثر جہنمیوں کا جواب ہوگا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اکثر جہنمی یہ کہیں گے۔ یہ میں کفار و مشرکین کی بات نہیں کر رہا ہوں، کفار و مشرکین تو دردناک عذاب میں گرفتار ہو چکے، لیکن یہاں مومنین جو دنیا سے گئے ان میں سے سب سے زیادہ جو جہنمی ہوں گے وہ یہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آگے کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیات ہیں یہاں پر سورہ مدثر میں، لیکن اندازہ کیجئے آپ کہ نماز نہ پڑھنے والے اکثر جہنم میں جائیں گے، اکثر جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے جن لوگوں نے، جن نوجوانوں نے نماز کو ہلکے میں لیا ہے، میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں اتنا آسان نہ سمجھو۔ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں کون سی نعمت نہیں دیا ہے، ساری نعمتیں تمہیں دنیا میں دی گئی ہیں، اور کل نمازیں تم سے کتنی پڑھوائی جا رہی ہیں، 5 وقت ہی۔ اگر آپ ان کو کیلکولیٹ کریں گے نا، یہ کل ملا کر کے 1 گھنٹے کی ہیں۔ فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی جو ان میں ٹائم لگتا ہے، وہ ٹائم کو آپ کیلکولیٹ کریں گے تو 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں۔ باقی تمہاری زندگی کے ہر دن 23 گھنٹے تمہارے پاس ہیں۔ اللہ، کیا اپنے رب ذوالجلال کے لیے اپنے دن کا 1 گھنٹہ تم اللہ کے لیے نہیں دے سکتے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ، تمہیں معلوم ہے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو۔ حیرت ہوتی حافظ صاحب، کبھی میں ایک مرتبہ دیکھا ایک نوجوان، میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہا تھا، اس وقت ٹھنڈیوں کی راتیں بھی تھی، اور صبح اٹھ کر کے فجر میں جانا اپنے آپ میں ایک چیلنج ہوتا ہے، لیکن اس وقت 5 یا 5:30 بجے کی قریب کچھ نماز کا وقت تھا۔ نوجوان کو دیکھا پسینے میں شرابور ہے، ٹھنڈیوں کے دن ہے، اور دوڑے دوڑے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہاں سے؟ کہا جیم کر کے آ رہا ہوں۔ یعنی صبح صبح ٹھنڈیوں کے وقت جو ہے جیم کر کے آیا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ نماز میں بھی نہیں ہے۔ اللہ، اب یہ تو ایک میرے سامنے نظر آنے والی چیز کو میں نے دیکھا اور دل میں سوچا کہ بھاری بھرکم چیزیں اٹھاتے ہو، پسینے میں ٹھنڈیوں کی راتوں میں اپنے آپ کو شرابور کر لیتے ہو۔ یہاں تو رب تبارک و تعالیٰ نے صرف 2 رکعت فرض، 2 رکعت سنت تھی،
جن میں سجدے کتنے ہیں، رکوع کتنے ہیں تمہارے، اللہ کون سا بڑا تمہارے اوپر بار تھا، بوجھ تھا، بس تمہارے دل کے نفاق نے تم کو نماز سے دور کیا، اور ان محنتوں میں تو لگایا لیکن اللہ کے حضور آنے نہیں دیا۔ نماز کی بات کیا آئی مثال دے ہے، دی آپ نماز نے۔ کی بات آئی ہے تو مجھے یہاں کہنا پڑ رہا ہے کہ قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ رب تعالیٰ نے تاکید فرمائی، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ۔ کیوں؟ اس کو اہم فریضہ سمجھو، جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کا نام ہی جہنم کے دروازے پر لکھا جا چکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بھی ایسی ہی نہیں، فرعون، حامان، قارون، ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ لکھ دیا گیا ہوگا اوہ کہ یہ بے نمازی کا نام۔ تو اس کو جو لوگ آج ہلکے میں لیتے ہیں، اور رمضان المبارکہ میں تو نماز کو قطعاً نہ ترک کریں، پوری زندگی میں ویسے نہ کریں، لیکن رمضان یہ اللہ کا مہمان آیا ہے تمہارے گھر، اٹھ جاؤ۔ کچھ لوگ ابھی کھانا کھائیں گے، افطار کریں گے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کی بات ہے سو جائیں گے، اور تراویح غائب ہے، یا اللہ۔ پوری 20 رکعت غائب ہے۔ کچھ تو یہاں شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوں گے ابھی کہ جلد سے جلد جہاں پڑھائی جا رہی ہو سپر فاسٹ کوئی حافظ ہو وہاں پڑھ لیں گے۔ شتابدی ایکسپریس ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جو بہت تیز چلنے والی ٹرین کسی بھی اسٹیشن پہ نہیں رکتی، وہ ان حفاظ کے لیے بھی وعید ہے جو قرآن پاک کو اس طرح سے انداز سے پڑھاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے لیے بھی جو آسانیاں ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز جو ہے یہ بھاری کس پر ہوتی ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے پر بھاری نہیں ہے، یہ منافقین کے لیے بھاری ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی نشانیاں بھی کیا بتائی گئی ہیں قرآن پاک میں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى۔ منافقین کی یہ اللہ تعالیٰ مثال بتا رہا ہے، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جب نماز قائم ہوتی ہے یہ کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن سستی میں، کاہلی میں۔ ان کی وعید آئی ہے جو سستی اور کاہلی میں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے، جہنم کی وادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازیں بھولے ہوئے بیٹھے ہیں، یا آرام سے پڑھنا چاہتے ہیں، تاخیر کر کے پڑھنا چاہتے ہیں۔ تراویحوں میں اب یہ دیکھیں گے، ابھی حافظ رکوع میں جا رہا ہے اور ادھر یہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی اتنی چیز بوجھ ہے تمہارے لیے۔ 3 گھنٹے 4 گھنٹے فلموں کے سامنے بیٹھ جاتے ہو، کرکٹ کے سامنے بیٹھتے ہو، فٹ بال کے سامنے بیٹھتے ہو، کبھی طبیعت میں ملال نہیں، اکتاہٹ نہیں، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے سر بھی بوجھل ہو گیا ہے۔ اللہ، اور جس رحمان کا کھا رہے ہو، اس کی سلطنت میں رہ رہے ہو، اور قیامت کے دن تو پھر تم عذاب کے لیے تیار رہو۔ تو جہنم کے عذابات جو آپ کہہ رہے ہیں حقدار کون ہے، ویسے تو ایک بڑی طویل فہرست ہے، لیکن قرآن میں جو سختی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ویل ہے، سقر ہے بے نمازیوں کے لیے، بے نمازوں کے